شروع اللہ کے نام سے۔ السلام علیکم معزز صارفین، امید ہے آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سچے اسلامی واقعات میں خوش آمدید۔ عدالت فاروقی میں ایک ایمان فروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے برے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم اور شریعت مطہر کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان رانا نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متدین پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے اس سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں
میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔